ألا تشفع لهم يا رسول الله، ألا تشفع لهم يا رسول الله، ألا تشفع لهم يا رسول الله في شهر رمضان، ألا تعتق رقابهم من النار، ألا تعتق رقابهم من النار. وقوفهم سكوتهم وقوفهم مع الأعداء. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تقول يا رسول الله لا تشفع لهم لأنهم خذلونا. يا رسول الله لا تشفع للعرب يا رسول الله، يا الله تعلم قلبي في المنام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی محبت فلسطین سے ہے، فلسطین کے لوگوں سے ہے، وہاں کے معصوم بچوں سے ہے، وہاں کے افراد سے ہے جو روز بروز جن کو موت سے سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کو اگلے پل کی خبر نہیں ہوتی کہ ان کی موت اس لمحے میں ہے یا اگلے لمحے میں ہے، کوئی ماں اپنے بیٹے کو دیکھنا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا، کئی ایسے معصوم بچے ہیں جو اپنی جان دے چکے ہیں۔ فلسطین، یہاں پہ صرف روز بم نہیں گرتے، یہاں پہ روز مسجدیں نہیں جلتی، مکان نہیں گرتے، یہاں گرتی ہے انسانیت، یہاں گرتی ہے مسلمانوں کی بزدلی، یہاں گرتی ہے مسلم دیشوں کی بزدلی اور ان کی خاموشی کی۔ روز یہاں پہ قتل عام کیا جاتا ہے، روز ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ۔ فلسطین میں پچھلے 75 سال سے صرف ایک ہی کہانی لکھی جا رہی ہے، ظلم، خاموشی، قتل اور بربادی۔ ظلم اسرائیل کا جو وہاں کے معصوم بچوں پر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، خاموشی اس دنیا کا اور خاص طور سے مسلم دیشوں کا، مسلم سربراہوں کا، بزدلی وہاں کے مسلم سربراہوں کا، بربادی فلسطین کے معصوم اور فلسطین کے معصوم مسلمانوں کا، قتل وہاں کے بے بس نوجوانوں کا۔ یہ روز 75 سال سے، پچھلے 75 سال سے صرف تاریخ کی کتابوں میں یہی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا ظلم دنیا، خاص طور سے مسلم دیش، خاموشی کے ساتھ تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے، اور روز بروز اسرائیل کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ دنیا خاموش ہے۔ لوگ جو بات کرتے ہیں امن کی، جو بات کرتے ہیں رحم کی، وہ لوگ خاموش بیٹھ کر تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم، UN ہو یا امریکہ ہو، جب یوکرین پر حملہ ہوا، جب یوکرین پر بمباری ہوئی تو چاروں طرف سے آواز اٹھی، چاروں طرف سے لوگ ایک جٹ ہو گئے اور کہا کہ نہیں، یوکرین پہ ظلم بند کرو، یوکرین کو برباد کرنا بند کرو، اور سارے لوگوں نے روس کو اپنے ہتھے لے لیا۔ لیکن یہی ظلم، یہی سیم ظلم، بلکہ یوں کہا جائے کہ یوکرین سے بھی بڑھ کر بڑا ظلم جب اسرائیل غزہ کے مسلمانوں پر کر رہا ہے، غزہ کے معصوم بچوں پر کر رہا ہے، تو سارے کے سارے لوگ جو امن پسند تھے، جو سارے کے سارے لوگ جو یوکرین کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے تھے، جو روس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آج جب غزہ پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے معصوم مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، تو یہ خاموش کھڑے ہو کر تماشائی بن رہے ہیں۔ بلکہ ظلم والا ہے ظلم یہ کہ ایسے لوگ، خاص طور سے ہمارے دیش کے لوگ جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کا پرچم اپنے جلوس میں اور اپنے گھروں پر لگا رہے ہیں، تو اس سے بڑی بے شرمی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ظلم والا ہے ظلم یہ کہ مسلم رولرز بھی خاموش ہے، مسلم دیش کے سربراہ بھی خاموش ہے، کسی کو اپنی تاج پیاری ہے تو کسی کو اپنا ٹریڈ، جبکہ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے ان لوگوں کے طرف سے جو مظلوم مرد ہیں، جو کمزور مرد ہیں، کمزور عورتیں ہیں، بچے ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہم سے بہتر تو وہ معصوم بچے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ ابھی AI کے ذریعے ایک ویڈیو جو وائرل ہوا، جس میں AI کے ذریعے جنریٹ کیا گیا تھا کہ ایک کتا ہے، وہ ایک بچے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ مسلم دیش کے سربراہ، مسلم دیش کے جو لیڈر ہیں، یا پھر ہم سے بہتر یہ کتے ہیں جن کے دل میں اللہ نے تھوڑی بہت رحم، بھلے ہی AI کے ذریعے ہی ہو، لوگ اس کے دل میں رحم اللہ نے ڈالا۔
ہم سے بہتر وہ فلسطینی مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی زمین کے خاطر، جنہوں نے اپنی مسجد بچانے کے خاطر، اپنی عزت بچانے کے خاطر، اپنے آبرو بچانے کے خاطر ان کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا، ان کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکا، اپنی جان دے دی، لیکن ان کے سامنے کبھی بھی بزدل بن کر گھٹنا ٹیکنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں انڈیا کے مسلمان، یا خاص طور سے ہم جیسے جو مجبور ہیں، جو جہاد میں نہیں جا سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان پڑھے سنیے، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ آپ اسرائیل کے حامیوں کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ مکمل بائیکاٹ، نعرہ تکبیر، اسرائیلی مصنوعات ہی کا نہیں، اسرائیل کو مدد دینے والی کمپنیوں کا بھی بائیکاٹ انشاءاللہ، اور جو اپنے دکانوں پر ایسی مصنوعات رکھے اس کا بھی بائیکاٹ انشاءاللہ۔ بائیکاٹ، جی ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے، کیونکہ ہم معصوم بچوں کی زندگی کا سودا کر رہے ہیں۔ اگر میں بڑھ کر اس سے بھی یہ کہوں کہ ہم ایک طرف فلسطینی سے ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو دوسری طرف اپنی جیب سے ان کو قتل کرنے کے لیے اسرائیل کو ہم اپنے پاس سے پیسہ دے رہے ہیں۔ ہم اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اور فلسطینیوں سے ہمدردی کر رہے ہیں، یہ منافقوں سے بھی بڑا منافق والا عمل ہے۔ حضرت نے کہا کہ ہمیں اسرائیل کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، اسرائیل کا جو ساتھ دے اس کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہاں تک حضرت نے کہا کہ جس دکان میں اسرائیلی مصنوعات ہو، اسرائیل کا سامان ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے اپنے ہی مسلمان کی ہی دکان کیوں نہ ہو، اس دکان کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ فلسطین کے لوگ تنہا نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ پوری امت مسلمہ کھڑی ہے۔ کیا بائیکاٹ کرنا ہے وہ مختصر طور پر میں آپ اسکرین میں بھی دے دیتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ ضرور کریں۔ مختصر طور پر کچھ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جس چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے، جب اسرائیل کے آرمی غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، ان پر گولیاں برسائی جا رہی تھی، بم برسائے جا رہے تھے، تو اس وقت یہ کمپنی جو ہے اس نے اسرائیل کے آرمی کو فری کھانا دیا تھا۔ اسٹار بکس کھلے طور پر اس نے اسرائیل کی مدد کی ہے، کھلے طور پر اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے۔ کوکو کولا اسرائیل میں اس کی فیکٹریز ہے، کوکو کولا اسرائیل میں فیکٹریز ہے اور اسرائیل کو کھلے طور پر یہ بھی سپورٹ کرتا ہے۔ میگی، پوما، یہ ساری لسٹ میں آپ کے اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا خدا را بائیکاٹ کریں، تاکہ کل جب محشر کا میدان ہو اور اللہ مظلوموں کو کھڑا کرے اور ایک طرف ظالم کو کھڑا کرے، تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں، آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ فلسطین کے معصوم بچوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، یا پھر ظالموں کے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ بائیکاٹ، اگر ہم ایک پیپسی نہیں پیتے، ایک کوکا کولا نہیں پیتے تو ہماری جان نہیں جانے والی، لیکن ہم اگر ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کرتے تو ہم اپنے جیب سے ان معصوم بچوں کو قتل کرنے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، جو خدا کبھی معاف نہیں کرنے والا ہے۔ اسی لیے ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائیے، ظلم کا ساتھ ہرگز نہ دیجیے، ظالم کے خلاف ہمیشہ بات کیجیے، جس طریقے سے ہو ظالم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، لیکن خدا را اگر فلسطین کے معصوم بچوں سے تھوڑی سی بھی ہمدردی ہے تو لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، لائک کمنٹ کے لیے نہیں، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔